إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم مسلسل آپ کے سامنے ممنوع اور حرام اشیاء کے تعلق سے باتیں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہی ممنوع اشیاء میں سے ایک شے ہے کہ ایک مومن اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے. یہ بھی منع ہے، یعنی بچانا چاہیے. آج اس دور میں بہت سہولتیں ہو گئی ہیں. ٹوائلٹ وغیرہ کا اچھا انتظام ہوتا ہے اور اس کے چانسز کم ہوتی ہیں چھاٹے وغیرہ آدمی کے اوپر پڑے. لیکن اس دور میں جب ایسی سویدھائیں تقریباً نہیں تھیں تو لوگ کھلے میدان میں ادھر ادھر جا کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آتا تھا. تو مٹی جو ہوتی ہے وہ کوئی نرم ہوتی کوئی سخت ہوتی ہے، تو وہاں بطور احتیاط یہ کہا گیا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹے سے محفوظ رکھے، بچائے. بظاہر یہ کوئی معمولی جرم لگتا ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں بات کی جائے تو قبر کے اندر عذاب اس پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کے ایک باغ سے ہوا اور دو مردوں کی آپ نے آوازیں سنی جن کو ان کے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا یعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. اللہ ایسی بہت ساری خبر آپ کو دیتا تھا، دنیا کے اندر دکھاتا تھا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. تو آپ نے فرمایا
ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي کبیر، کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ آدمی اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، لیکن عذاب ہو رہا ہے تو گناہ تو بڑا ہے، لیکن وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ جیسے آدمی مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں آدمی کو اپنے آپ کو بچانا بہت آسان ہوتا ہے۔ مثال دے دوں اگر آپ کہیں تو، برا نہ مانے، لوگ برا مانتے ہیں، داڑھی رکھنا آسان ہے یا داڑھی صاف کرنا آسان ہے؟ آپ بتائیں۔ داڑھی رکھنا تو آسان ہے نا بھائی، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بھائی داڑھی چھوڑ دو، ہو گئی ختم کہانی۔ لیکن بلکہ اس کو نہ رکھنا بھاری کام ہے، ہر ہفتے میں 1-2 بار نائی کے پاس جانا ہے، صاف کرانا ہے، پیسے دینا ہے، تو نہ رکھنا بھاری کام ہے، رکھنا بھاری کام نہیں ہے۔ حالانکہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن رکھ لے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی کاروبار انشاءاللہ نہیں بگڑے گا، کوئی پراپرٹی نہیں چلی جائے گی۔ رکھنا آسان ہے، نہ رکھ، لیکن یہ آدمی کی سوچ کی بات ہے۔ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے تو گناہ تو بڑا ہے، لیکن بچنا آسان تھا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ آدمی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اب جیسے ایک آدمی کوئی نوکری کرتا ہے، حرام نوکری کرتا ہو، اب اس کو لگا کہ بھائی اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو بھوکا رہنا پڑ سکتا ہے، گھر پہ سیلی نہیں آئے گی، گھر پہ ماتا بوری ہو سکتی ہے، تو ایک اس کو ٹینشن، اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ صاحب اگر میں اس کو چھوڑوں تو میری گاڑی کیسے چلے گی۔ گناہ ہے بڑا چھوٹا ایک الگ میٹر ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن بڑے مسئلے کی وجہ سے نہیں کہ آپ کے لیے اجازت ہو جائے گی، ایک دنیا تو بڑا سمجھانے کی بات۔ تو ایسے کہہ رہے گناہ تو بڑا ہے تبھی تو عذاب ہو رہا، لیکن مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس سے آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہوتا ہے، اور عذاب کسی بڑے چیز کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، ان دونوں میں سے ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ آپ کہیں گے ہمارے یہاں تو ایسے سویدھائیں نہیں، دیکھیے آج بھی حالات ایسے ہیں، شکل بدل گئی ہے، نوعیت بدل گئی ہے، حالت بدل گئی ہے۔ اس زمانے میں، اس دور میں لوگ پیشاب ایسے کرتے تھے تو زمین سخت ہوتی تھی، چھاٹے پڑتے تھے، آج ٹوائلٹ وغیرہ وہ اہتمام نہیں۔ لیکن آج جو پہناوا آج سماج میں آ گیا نا، آپ جو پہنتے ہیں، اس پہننے کی وجہ سے اس بات کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ آپ پوری پاک ہونے کا اہتمام کرتے ہیں لیکن ناپاک رہتے ہیں۔ تجربات بتلاتے ہیں جتنے لوگ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کو برا لگے گا، ٹائٹ کپڑا دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہماری طرح آپ چولے میں آ جائیں، اور اسلام ایسا بھی زور نہیں دیتا کہ سب چولا، لیکن چونکہ یہ شریف لوگوں کا لباس مانا جاتا ہے، اس میں ایک پردہ ہوتا ہے، اس کو فوکس کیا جاتا ہے، لیکن کم سے کم لباس ایسا پہنے کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو، پیشاب کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ جتنے لوگ ٹائٹ پینٹ پہن کر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، تجربات کی دنیا میں دیکھ لینا، اور پیشاب کی کنڈیشن ان کی ایڑی اٹھا کر ہوتی ہے، جو ایڑی اٹھا کر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں نا، اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کھڑے ہونے کے بعد پیشاب کے قطرے ان کے ٹپکتے ہیں۔ یہ بھی ایک شکل ہے ناپاک کے رہنے کا، یہ بھی تو پیشاب کے چھینٹے ہی تو قطرے جو ٹپک رہے، تو اس کا آپ خیال کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے کہ آپ ایسا لباس نہ پہنیں کہ آپ ناپاک رہیں، پاکی حاصل کرنے کے بعد بھی آپ ناپاک رہیں۔ اس کی بہت بڑی گڑبڑی سماج میں ہماری کمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ لباس میں ہی نہیں کہتا آپ بھیگا ڈھالا پہنیں، لباسوں کا معاملہ تو لوگ مطلب اندھی، جس کو کہتے ہیں نا، مطلب یہ اندھی تقلید، لوگ اچھے لوگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں،
جائز ناجائز وہ الگ میٹر، لیکن مسلمان جو اکثریت ہے نا، وہ پتہ ہے کہ ہمارے اسلام کے اعتبار سے یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک دنیا کے اندر چمکتا ہوا ستارہ اگر پھٹی پینٹ پہننا شروع کر دے، نوجوان طبقہ اسی کے پیچھے لگ جاتا۔ کیا ہو گیا؟ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے سامنے ہے اسلام اور اس کے اینٹی ہے شیطان۔ جب بھی آپ اسلام کو فوکس کرو گے، شیطان آپ کو کہے یار آپ ایسا پینٹ اونچی پہنو گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا لمبا چوڑا ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنو گے، سماج اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ وہ اندر کی بات ہے، تو شیطان آپ کو احساس دلاتا ہے اور آپ اسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اسلام کی نہیں مانتے۔ تو یہ کہ آپ ایسا لباس نہ پہنیں کہ اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچا سکیں، محفوظ نہ کر سکیں، یہ آپ کے لیے وبال جان ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا جو ہے یمشی بالنمیمہ، دوسرے قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے، اس کا جرم یہ تھا کہ چغل خوری بہت کرتا تھا۔ چغل خوری سمجھتے ہیں نا، یعنی دو بھائیوں کو لڑانے کا۔ اسے ہوتا ہے کہ بھائی سماج کے لوگ دیکھیں یہ دو بھائی لوگ ہیں گھر میں، بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اور وہ دل کا جلا آدمی جس کا دل ہی خراب ہوتا ہے نا، اس کو برداشت نہیں کرتا، تو وہ سوچے گا کیا کرے کہ ان دونوں کو آپس میں لڑا دے، ان کی محبت نفرت میں بدل جائے، ان کی پیار عداوت میں بدل، کیا کریں؟ پھر ان دونوں کے پیچھے لگتا ہے، ایک کے پاس جائے گا الٹا سیدھا اس کی والی اس کو لگائے گا اور اس کی والی اس کو لگائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں کی محبت عداوت میں بدل گئی، دشمنی۔ اس کو بولا جاتا ہے چغلی کھانا، یعنی کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، پھر ادھر سے اس کی ادھر آئے، وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، یعنی دونوں کو لڑا دیا، اسی کو بولتے چغل خوری۔ تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک جو عذاب ہو رہا نا، وہ چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ لوگ جن کے اندر یہ بیماریاں ہوتی نا، حقیقت میں ان کو دنیا کے اندر سکون نہیں ملتا ہے، وہ جلتے ہیں۔ لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو یہ جل رہا ہے، لوگ ترقی کر رہے ہوتے یہ جل رہا ہے، کسی کے گھر والے بیٹا اچھے سے رہتے یہ خود جل کے مر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایسی حرکتیں وہ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے خود دنیا کے اندر بھی وبال جان ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا والے کا جرم یہ کہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اور تقریباً یہ دونوں بیماری ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں۔ آپ کپڑا ایسا پہن رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے، اور دل ہمارا اتنا خراب ہے کہ لوگوں کی اچھائیاں، لوگوں کی خوشحالیاں، لوگوں کی ترقیاں اچھی نہیں لگتی ہیں، پھر آپ جلتے ہیں، پھر اس کے پیچھے لگتے ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہیں، چغلی خوری کرتے ہیں، پھر نتیجہ آپ اپنے آپ پہ بھی تیار رکھیں کہ آپ کا کیا ہونے والا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اور پیشابی کے تعلق سے آتا ہے مسند احمد کے حوالے سے، آپ نے فرمایا اکثر عذاب القبر فی البول، قبر کا اکثر عذاب پیشاب کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے جو ہم احتیاط نہیں برتتے ہیں۔ قبر کا اکثر عذاب، صحیح روایت آپ نے فرمایا پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آج بھی ایک بھاری طبقہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو تھوڑی سی بد احتیاطی آپ کی نماز دھری کی دھری رہے، آپ کی دینداری ایک طرف پڑی رہ جائے اور آپ قبر کے اندر عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ تو اپنے آپ کو احتیاط میں لائیں، اور اگر آپ ایسا کپڑا پہنتے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں، چھوڑ دو پہننا، ڈھیلے ڈالے کپڑے میں آ جاؤ، تمیز والے کپڑے میں آ جاؤ، شرافت والے کپڑے میں آ جاؤ، لگے کہ صاحب یہ سماج کے اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک لباس پہنتے ہیں اور کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے میں سکون بھی ہے جی، جو پہنتے ہیں ان سے پوچھو، وہ الگ بات ہے فیشن کے نام پر لوگ اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتے ہیں، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، کھانا کھانا ہو تو پلٹی مار کر کھانا مشکل، ہر اعتبار سے مشکل ہے، مشکل، لیکن کرنا وہی۔ کیوں؟ دل کے اندر ایک وہ بیٹھا ہے نا، شیطان کی جو چاہت ہوتی ہے
शैतान जो चाहता है वो दिल के अंदर बैठी हुई है। समाज का एक तरफ से डर खौफ बैठा हुआ कि लोग क्या कहेंगे, यही बात है और बाकी कोई बात नहीं। तो ये दोनों कामों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसे ही ममनू अशिया में से है किसी के पीछे लगना, टोहे बोलते हैं ना, टोहे में लगना कि यार वो लोग फला मौके पर फला लोग थे, चुपके क्या बातें कर रहे थे। अच्छा, बात वो कर रहे हैं, तकलीफ आपको शुरू हो गई। बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। और ये सारी चीजें इसलिए मना की गई कि जो लोग रुकेंगे ना इस चीजों से उनका फायदा है। भाई वो पता नहीं क्या बात करे, छोड़ो ना, जाओ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो टोहे में पड़ना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, किसी के टोहे में नहीं लगना चाहिए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ताल्लुक से किताब हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनल ज़न्न इन्न बअदल ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, कि ऐ ईमान वालों बहुत सारे गुमान से अपने आप को बचाओ। गुमान होता है ना जिसको आप कहते हैं बुरा गुमान। दो लोग वहां बात करें आप इस महफिल में, आप समझे लगता है मेरे ही बारे में कोई बात हो रही, ये गुमान है, बुरा गुमान है। आप यूं क्यों नहीं सोचते यार 50 लोग बैठे पता नहीं किसके बारे में बात, क्यों, बल्कि वो आप समझे ना कि क्यों, मतलब अपने आप को इतना नालायक क्यों समझ रहे हैं कि आपकी बुराई हो रही है। आप ऐसा से गंदगी के शिकार हो, ये कि मैं मतलब आप कह रहे मेरे मतलब ये कि आप सबसे नालायक हो जो आपके बारे में चुपके बात हो, या ये दो चीजें हो, या आप कहें मेरे बारे में मतलब ये कि आप इतने लायक हो कि सबको छोड़कर आपके बारे में बात होगी। तो बुरा गुमान से अपने आप को बचाना चाहिए, और जो अपने आप को बचाए ना वो दुनिया में टेंशन फ्री होकर जिंदगी गुजारता है। डिप्रेशन का मरीज वो नहीं होता है। ये सारी वो हरकतें जो लोग इसमें मुलविस होते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो ही जाते हैं। वहां कोई बात लगा मेरे बारे में, वहां कोई बात करा मेरे, तो फिर क्या होगा, आपको दुनिया के अंदर सुकून नहीं मिल सकता है अगर इन बीमारियों में आप मुलविस हैं। इसीलिए अल्लाह ने अहले ईमान को डिप्रेशन से बचाने के लिए कहा तुम गुमान में मत पड़ो, खासतौर पे बुरे गुमान में मत पड़ो। भाई होगा किसी के, अच्छे गुमान में पड़ो, वहां बात होगी, लगता आप यूं गुमान कर सकते हैं। दो लोग वहां बात करें, पूरी महफिल से अलग हो गए, आप समझे हो सकता हो कोई दीनी प्रोग्राम के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, ऐसा भी तो गुमान हो सकता है, अच्छा गुमान रखो। हो सकता हो मेरी उसमें तारीफ की जा रही है, ऐसा भी तो गुमान हो सकता है ना। हो सकता हो किसी भलाई के काम करने का प्रोग्राम, ऐसा भी तो गुमान हो सकता है ना। लेकिन ऐसा गुमान कब होगा जब दिल वैसा होगा। अगर दिल ही गंदा है ना तो गुमान भी गंदा होगा। हर कोई अब अपना अपना पहचान लगाए, दिल की पोजीशन मालूम करे कि हमारे दिल की पोजीशन क्या है। कोई थर्मामीटर नहीं जिसे मालूम होगा, आप खुद मालूम करो कि जैसे वहां कुछ लोग हुए, बात हुई, आप शुरू हो गए, लगता मेरे बारे में बात हो, कभी भी आप बुरा गुमान ना दें। और आगे फरमाया जो बुरा गुमान होता उसमें कुछ बुरा गुमान एक गुनाह का काम है, गुनाह तक आपको पहुंचाएगा। और उसी में वाला तजस्ससू, तुम जासूसी मत करो, किसी के टोए में मत पड़ो। क्यों, जैसे आपको बुरा गुमान हुआ ना कि वो लगता मेरे बात, फिर दूसरा काम जानते हो आपसे क्या होगा, फिर आप उनके पीछे लगेंगे कि यार वो लोग वहां क्या बातें कर रहे थे, फिर सारी एनर्जी सारा टाइम उसी के पीछे लग जाओगे। कैसे मालूम होगा उसमें कौन और था, उससे कैसे राब्ता होगा, कैसे कैसे करें हम उस हरकत को मालूम करें जो उस महफिल में बात हो रही। फिर ये सब क्या हो रहा, ये सब फालतू काम में आप लग गए ना। और आप अच्छा गुमान, हो सकता है कोई यार दिन की बात होगी, कोई अच्छा खत्म हो गई बात। तो आपको टोए में नहीं पड़ना है, टोए में पड़ना ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह का काम है। और टोए में पड़ने वाले कभी भी दुनिया के अंदर शांति की जिंदगी नहीं गुजार सकते, अमन में नहीं मिल सकता, इनको सुकून आ ही नहीं सकता इनको। इसलिए ऐ ईमान वालों कभी भी जासूसी, टोह, बुरा गुमान, इन तमाम चीजों में आपको नहीं पड़ना चाहिए, कभी नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी हदीस जो तिबरानी के हवाले से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो मन इस्तमा इला हदीस कौमिन वहुम लहू कारिहून, कि जिसने कुछ लोगों की बातें कान लगाकर सुनी, टोहे में पड़ गया ना, इस हाल में कि वो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हो। यानी यूं कह लीजिए चंद लोग इकट्ठा होकर कोई मीटिंग कर रहे हो और समझ रहे हो कि ये सारी बातें यहीं रहे, बाहर ना जाएं। आपको खबर लगा चंद लोग हैं जिसमें मैं नहीं हूं,
آپ کیا کریں وہاں دیوار پہ کان لگائیں اندر کیا باتیں ہو رہی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کیا ہوا یہ ٹوئے میں آپ پڑے جبکہ وہ لوگ یہ ان کی چاہت ہے کہ ہماری یہ بات لیک نہیں ہونی چاہیے یہ کئی بار نہیں جانی چاہیے اور آپ کھڑکی اور دروازے پر کان لگا کر سن رہے ہیں من استماع کر غور سے سنتا ہے چھپ چھپ کے سنتا ہے کان لگا کر سنتا ہے جبکہ وہ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں آپ سزا دے دیں کتنی خطرناک سزا ہے ایسی بیماریاں دیندار لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے آپ نے فرمایا صبح فی اذنی العنق یوم القیامہ قیامت کے دن اس بندے کے دونوں کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈال دیا گیا یہ سزا ملے گی اس لیے کبھی بھی ایسی جاسوسی ایسی ٹوئے میں مت پڑیں اور شیشہ پگھلانے کا مطلب جانتے کیا ہوگے آپ کو بہرا کر دیا جائے کان میں شیشہ پگھلانا مطلب کیا آپ سن نہیں سکتے اللہ نے سننے کی ایک ہمیں نعمت دی ہے نا خوب اچھی طرح سمجھ لیں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی اس کی قدر کرو قدر یہ کہ جیسا ویسے استعمال کرنے کے لیے کہا ویسا استعمال کرو ورنہ چھین لیا جائے اللہ نے سننے کی صلاحیت آپ کو دنیا کے اندر دی تو آپ کیا کر رہے تھے جو نہیں سننے کی وہ سن رہے تھے کسی کو ٹوئے لگے تھے کان لگا رہے تھے اللہ کہتا ٹھیک تم نے غلط استعمال کیا اب آخرت میں ہم تمہیں سننے نہیں دیں گے پھر کیا ہوگا شیشہ پھیلا کر ان کے کان میں ڈال دیا جو تکلیف ہوگی جو سزا وہ الگ یہ نعمت چھن جائے گی سننے کی صلاحیت اللہ نے دنیا کے اندر دی تھی تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے بالکل ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ایسی حرکتوں کے پیچھے نہیں یہ بہت گری ہوئی چیز ہے اور یہ سارا کام وہی لوگ کرتے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے جو سماج میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ جن کے اندر نہیں ہوتا ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی کام نہیں کرنے کا جذبہ ہوتا بس فری بھوکٹ ہوتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کون کیا پلان بنا رہا ہے وہاں بات اور یہ سب وہی کام کرتے ہیں پھر ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا جن کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے گمان اچھا ہوتا ہے وہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں لوگوں کو ٹوئے میں نہیں پڑتے ہیں وہ لوگوں کے محفلوں کا معلوم نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ان کے محفل میں کل کیا بات ہوئی کہیں ایسا تو نہیں ہمارے بارے میں بات ہوئی اچھا گمان تو مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ اچھا گمان اچھی سوچ اچھا پلان اور خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے اور یہ سارا کام کب ہوگا وہی میں بارہا کرتا ہوں جو ہمارے دل کی سدھار ہو جائے دل کی اصلاح ہوگی نا اندر سے ہم جب سدھریں گے پھر یہ بگاڑ ختم ہوگا ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے ہم سدھرتے بھی ہیں نا تو اندر سے نہیں سدھرتے باہر سے تو باہر سے جو سدھار ہوتا ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا جیسے باہر سے پینٹ لگا دیا جائے ڈپلیکیٹ پینٹ کب تک چلے گا ایک دن وہ چھوٹے گا پھر اندر کا جو حقیقت وہ نظر آ جائے گا تو ایسے ہماری جو دیندار اوپر تک 2 وقت کی نماز پڑھے بہت دیندار بن گئے بہت ہو گیا 3 بہت ہو گیا 4 5واں والا تو بہت کم لوگ اور تھوڑی داڑھی بڑھا لیے بہت ہو گیا کرتے پاجامے میں آگے بہت ہو گیا قرآن کی طرف ایسے مگر جو اندر کی اصلاح ہونی چاہیے دل کی اصلاح پھر جا کر مزہ آئے گا پھر جا کر کے آپ کو نیکیوں کی لذت نیکیوں کی رونق ملے گی اور برائیوں سے آپ بچیں گے خوب اچھی طرح سے مطلب جو لوگ جن لوگوں کو نیکیوں کی لذت نہیں ملتی ہے نا وہ برائیاں نہیں چھوڑ پاتے جلدی کیونکہ جب نیکیوں کی لذت مل جائے گی تو جیسے آپ برائی کریں گے آپ کو اس برائی کی بد لذتی محسوس ہوگی پھر آپ کو ایک بار غلطی ہوگی اب آئندہ ایسے نہیں ہوگا لیکن وہ کب ہوگا جب اندر سے اصلاح ہو جائے دل کو لذت مل جائے تب جا کر یہ کام ہوگا ایسے ہی ممنوع اشیاء میں سے اور بھی ایک اشیاء ہے ایک نہیں بہت ساری اشیاء بہت لمبی ہو جائے گی اگلے خطبے میں انشاءاللہ اس کو رکھیں گے بہت لمبی ہو جائے گی حالانکہ آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو بات ہے تھوڑی سی ہو جائے بات ٹائم ابھی وہ یہ کہ پڑوسی کے ساتھ کبھی بھی آپ برا سلوک مت کرو یہ بھی منع ہے ممنوع اشیاء میں سے ہمارے یہاں نا اکثر دیندار لوگوں کا معاملہ ہے پڑوسیوں کا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہر کوئی شکایت کرتا ہر پڑوسی اپنے دوست سے پریشان ہے مطلب کیا مطلب عجیب کیفیت اور اہل ایمان کیا ہے یہ برائی پائی جاتی ہے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور منع ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بات لمبی ہو جائے اگر ہم اس کو شروع کرتے ہیں باقی بات انشاءاللہ اگلے بیان اللہ رب العالمین سے دعا ہے
الہ العالمین تمہیں کہنے سے تمہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.